یہ رسمی جلسہ نہیں ہو رہا ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں رسم ادا کرنے نہیں آئے ہیں۔ تو یہ بیان سننا بہت ہی ضروری ہے۔ اس بیان رسمیں تو بدلتی رہتی ہیں، وہ بولے آج سیرا بندی ہے، آج مہندی ہے، روایت تو بس یہی ہے کہ مسجد میں جاؤ اور نکاح ہو جائے، بس روایت قائم ہو گئی۔ یہ رسمیں تو آپ نے بنا رکھی ہے نا کہ نکاح کے بعد بھی 2000 بندے دوسرے دن آئیں گے، 4000 بندے آئیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرانے کی کوشش مت کرو۔ دنیا میں آج تک جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مسلمان منافق بن کے دین سے ٹکرایا، اس کا نام، اس کا وجود ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ نعوذ باللہ ٹکرا کے ہم اپنی رسمیں بنا کے نعوذ باللہ اللہ کو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ دھوکہ دے لیں گے؟ یہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ ہم تو مسجد میں نکاح کر لیا، اب تو فلاں دعوت فلاں دعوت۔ یہ جو دعوتیں بدماشی کے نام پر، یہ جو دعوتیں غریب کی بیٹی کا نکاح روکنے کے نام پر، یہ جو دعوتیں صرف کھانے کے نام پر، اور جن میں چاہے غزلیں سنتے رہو، چاہے ڈھول بجاؤ، چاہے شادی میں پٹاخے بجاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بغاوت ہے، اور تمام لوگوں کو برداشت کیا جاتا ہے۔ بغاوت کرنے والے کو اللہ کریم پسند نہیں کرتے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کیوں بنائی؟ تو پتہ لگا ادھر سے جواب آ رہا ہے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ کتنی جی؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ لیکن ان 5 نمازوں سے بڑی ایک نماز ہے، ایک 5 نمازوں سے طاقتور ایک اور نماز ہے جو پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی ضرورت، اور بولو مسجد جانے کی ضرورت، اور جس نماز کی اذان دینے کی ضرورت، جس نماز کے لیے امام کی ضرورت، اس نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ وہ دل میں ہوتی ہے اذان، اور اس کے لیے امام بھی نہیں چاہیے، مسجد بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ 5 نمازوں کے لیے کتنا بڑا جگاڑ کیا دیکھو، قدم قدم پہ مسجدیں بنائی، قدم قدم پر۔ اور آج ہم یہاں پوچھ رہے ہیں 1450 سال کے بعد ان مسجدوں کے وارثوں سے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسجد بنائی کیوں ہے؟ اور یہ بڑے بھولے پن سے عام سا سادہ سا جواب دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بنائی۔ نماز تو لوگ ریل گاڑی میں بھی پڑھ رہے ہیں، نماز تو لوگ کار روک کے وہاں بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز تو لوگ کسی کی دکان پہ اجازت لے کے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، متعدد احادیث کا مجموعہ اگر ایک جگہ اکٹھا کرے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہو گیا کہ نماز مسجد میں پڑھنی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھنی ہے؟ فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اکٹھے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اس لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ نماز تو گھر میں بھی ہو رہی تھی، مسجد کیوں بنائی؟ تاکہ اکٹھے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ اکٹھے کس طرح ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے، کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہونا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ پھر جب فجر میں عبد الرحمن نہیں آئے گا، ظہر میں قاضی صاحب نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے، مغرب میں نہیں آئے، اب یہ پیچھے کھڑے ہوئے کیونکہ نمازی روزانہ کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ شفیع اور جنید اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، عبد الرحمن اور عبداللہ کبھی اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جب فجر میں نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء کا سلام پھیر کے یہ آپس میں پوچھتے ہیں آج ہمارا فلاں بھائی، آج ہمارا فلاں بزرگ، آج ہمارا فلاں بچہ نظر نہیں آ رہا۔ اور تو محلے والے بتائیں گے کہ بھیا وہ بیمار ہے۔ اچھا بیمار ہے، چلو اس کی تیمارداری کریں۔ اس کے گھر پہ مصیبت ٹوٹ پڑی، اچھا مصیبت میں ہے، چلو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اچھا دکھ درد میں ہے، اچھا دکھ درد میں ہے، چلو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل دی جائے گی جس میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہوگی، ایک دوسرے کا پیار ہوگا، ایک دوسرے کا ساتھ ہوگا، ایک دوسرے کی محبتیں ہوں گی۔ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، کیا تمہیں یاد ہے تمہاری مسجد میں کون سا نمازی کتنے دن سے نہیں آیا؟ اگر تمہیں یہ یاد نہیں ہے تو پھر تمہاری مسجد مسجد نبوی کے معیار تک نہیں پہنچی ہے۔
یہ اس معیار تک نہیں پہنچی، اور یہ بنائی اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے نوکر بیٹھیں گے۔ نوکروں کو کیوں بٹھایا؟ چاہے وہ متولی ہوں، سردر ہوں، ممبر ہوں، نوکروں کا کیا کام ہے جی؟ ارے نوکروں کا کیا کام ہوتا ہے بھائی؟ کوٹھی میں، گھر میں نوکروں کا کیا کام ہے کہ مالک کے جب مہمان آئیں گے ان کو پانی پیش کرے گا، مالک کے مہمان آئیں گے ان کی خدمت کرے گا، مالک کے مہمان آئیں گے ان کو سلام پیش کرے گا۔ اور یہاں معاملہ الٹا ہو گیا، نوکر مالک بن گئے، مالک کے مہمانوں سے بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا کہ نوکروں کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ ہم تو خدمت کرنے کے لیے یہاں بٹھائے گئے، انہوں نے سوچا ہم تو مالک بن کے اس جگہ کی۔ صرف آپ کی بات نہیں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ مسجد کیوں بنائی؟ کہ اس کے پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے پڑوسیوں میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کیونکہ یہاں طاقتور مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے پڑوسیوں میں کوئی بیوہ روئے گی نہیں، کسی یتیم کو غم نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کہا کہ صرف پنجگانہ نماز کے لیے بس استنجا کرو اور نماز پڑھ کے باہر آ جاؤ، اس کام کے لیے مسجد بنائی؟ پوچھو محمد رسول اللہ سے، مسجد میں اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا، سیدنا ابوبکر صدیق کی ذمہ داری لگائی کہ زکوٰۃ اکٹھی کیا کرو، کرنا ہے، زکوٰۃ کا سینٹرلائز کرنا ہے۔ سینٹرلائز مطلب مفتی صاحب کے پاس جمع کرانی، امام صاحب کے پاس جمع کرانی۔ اچھا سینٹرلائز کریں گے اس کو اپنے محلے میں، پھر کیا کریں گے؟ حکم ہوا کہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوسیوں میں محتاج کون ہے، غریب کون ہے، پریشان کون ہے، قرض دار کون ہے، دکھ میں کون ہے، لا علاج بیماریوں میں کون ہے۔ ہم پہلے ان کو اتنی پیسے دیں گے، ہر سال اتنی دولت دیں گے کہ وہ صاحب زکوٰۃ بن جائیں، کہ وہ صاحب زکوٰۃ بن جائیں۔ پوچھو اپنے مفتیان کرام سے۔ ایک دور تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا، عمر ثانی ان کو کہتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہیں۔ انہوں نے زکوٰۃ اکٹھی کی، ملک شام بھیجی، کئی 100 گاڑیاں۔ شام کے گورنر نے چٹھی لکھی، حضرت یہاں تو پہلے ہی زکوٰۃ بانٹ کے اب کوئی غریب نہیں رہا، اپنی زکوٰۃ واپس منگوا لیجیے۔ تیل اب نکلا ہے، سوشل میڈیا جھوٹ بولتا ہے کہ عرب کے لوگ تیل نکلنے سے پہلے غریب تھے۔ یہ عرب ہی تھے جنہوں نے تاتاریوں کو کلمہ پڑھایا، جنہوں نے مغلوں کو دین کی دولت دی، جنہوں نے یہ لازوال عمارتیں آپ کے ملک میں کھڑی کی ہیں، یہ ان کو محمد رسول اللہ نے دولت عطا کی۔ پھر وہ زکوٰۃ آ گئی، شام سے واپس عراق بھیج دی، وہاں سے بھی گورنر کی چٹھی، حضرت یہاں تو پہلے ہی زکوٰۃ۔ یعنی اس طریقے سے زکوٰۃ بانٹنی شروع کی اپنے دائرے سے، کہ پہلے دائیں طرف والوں کو اس سال دولت مند کریں گے، پھر بائیں طرف والوں کو کریں گے۔ سچی سچی بتاؤ مسلمانوں، کیا تم نے کبھی نبی کی سنت کے مطابق زکوٰۃ بانٹی ہے؟ کیا کبھی اپنے امام سے پوچھا ہے؟ کیا اپنے غریب بھائی کے گھر رات کو چھپ کے کچھ دولت کا گٹھی بنا کے پھینک آئے ہو؟ بتاؤ تو صحیح کہ اپنے آپ کو مسلمان ہم کہتے ہیں، ہمارا وہ معیار کہاں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں؟ ہمیں تبدیلی لانی ہے۔ اسلام کے لیے دنیا پیاسی ہے۔ سوشل میڈیا پہ کوئی کچھ مرضی لکھتا رہے، اسلام اس دن بدنام ہوگا جس دن عبد الرحمان ٹھگی کرے گا۔ اگر عبد الرحمان اپنے مالک کے ساتھ، جو کوئی ہندو بھائی ہے، سکھ ہے یا کوئی دلت ہے، اگر وہ اس کی دکان پہ کام کرتا ہوا ایماندار ہے، تو سوشل میڈیا پہ کوئی طاقت کچھ بھی لکھتی رہے، اس غیر مسلم کے نزدیک مسلمان ایماندار تھے، ایماندار ہوتے ہیں اور ایماندار رہیں گے۔